أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، بزرگان دین، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ مالک الملک کے مقدس کلام میں سے سورہ نساء کی 113 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اہل الحدیث کا عقیدہ، عمل، احکام اور مسائل جس قدر بھی ہیں، ان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ 2 صورتوں میں محفوظ ہے۔ ایک وحی اللہ کے قرآن کی صورت میں ہے، اور دوسری وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی صورت میں ہے۔ اس کائنات میں واحد اہل الحدیث کی جماعت ایسی ہے جن کے نزدیک عقائد و احکام کا مدار
اللہ تبارک و تعالی کی وحی پر ہے اور قرآن حکیم اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اللہ کی وحی پر مبنی تسلیم کرتے ہیں۔ باقی جس قدر بھی طبقات ہیں انہوں نے کچھ وحی کو مانا ہے اور کچھ وحی کا انکار کیا ہے، خواہ انکار صراحتاً کیا ہے یا قواعد اور ضوابط بنا کر حدیث والی وحی کا انکار کیا ہے، یا اپنی باطل تعویلات کی بھیڑ چڑھا کر حدیث کا انکار کیا ہے۔ کسی نہ کسی رنگ میں حدیث والی وحی کا ضرور انکار کیا ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک والی جو وحی ہے اس کے اندر رد و بدل کا عقیدہ بنایا ہے، تو بھی ایک لحاظ سے وحی الہی کا انکار پر ہی مبنی بات ہے۔ ہمارے نزدیک یہ قرآن جو مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے ساتھ جو قرآن کی تشریح بھی ہے، تعبیر بھی ہے، بلکہ بعض احکام جو قرآن نے ذکر نہیں کیے وہ بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، وہ وہی حدیث کی صورت میں امت مسلمہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور قرآن حکیم کی ایک اور آیت ذکر کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی نازل کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے پہلے پیغمبروں پر اللہ نے وحی اتاری اسی طرح اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی اتاری۔ اب قرآن حکیم سے ہی یہ بات معلوم کر لی جائے کہ پہلے پیغمبروں پر جو وحی آئی وہ صرف کتابی صورت میں ہی تھی یا کتاب کے سوا بھی وحی آئی تھی۔ اگر اللہ کے مقدس کلام سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ پہلے پیغمبروں پر آسمانی کتب کے سوا بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑ جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے قرآن کے سوا بھی وحی نازل کی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ وحدہ لا شریک نے 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم مدین میں کچھ عرصہ رہے، پھر وہاں ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے اپنے علاقے کی طرف واپس آئے تو راستے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اور ان کی اہلیہ نے آگ کی حاجت محسوس کی۔ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں سورہ طٰہٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آئی ہے؟ کون سی حدیث ہے موسیٰ؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا
فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کثوا، تم ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، یقیناً میں نے آگ پر اطلاع پائی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، مجھے امید ہے کہ میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے کے آ جاؤں گا، او اجد علی النار ہدا، یا آگ پر رہنمائی پالوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ایک جگہ ٹھہرا کر آگ کی تلاش میں نکلے۔ جب آگ کی تلاش میں نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ندا دی گئی، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف آئے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربکا، یقیناً میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنے دونوں جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً آپ پاک وادی طویٰ کے اوپر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، قرآن کے الفاظ پہ آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا میں نے تیرا چناؤ کر لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، غور سے سن، لِمَا يُوحَىٰ، اس چیز کو جو وحی کی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہو رہی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس وحی کو غور سے اور توجہ سے سنو۔ وحی میں کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یقیناً میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وحی کے استماع کا حکم دیا، اور اس وحی میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا اور اپنی عبادت کا حکم دیا، نماز کے قیام کا حکم دیا، نماز کے قیام کا مقصد بھی بتایا، اور قیامت کے آنے کا تذکرہ بھی کیا، بنیادی عقائد توحید پر، آخرت پر، اور احکام عبادت نماز کے اوپر ذکر پر مبنی احکام بھی بتائے، اور وہی دے کر اللہ وحدہ لا شریک نے پھر حکم آگے دیا، دو معجزات بھی بیچ میں ذکر کیے، ید بیضا اور عصا کا معجزہ بھی دیا، اور اس کے بعد حکم دیا اذهب الی فرعون انہ طغی، میرے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، اور یقیناً فرعون جو ہے وہ بڑا سرکش ہے، فرعون کی طرف جا کر اس کو اس وحی کی روشنی میں دعوت کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ایک اپنے لیے، رب اشرح لی صدری، میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ ایک اپنے حق میں دعا مانگی، دوسری دعا اپنے بھائی ہارون کے حق میں کی، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل سے میرا ایک وزیر مددگار بنا دے، ہارون اخی، ہارون علیہ السلام کو جو میرے بھائی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرما لی، اور دعا کی قبولیت کے بعد آگے جا کر پھر ذکر کیا، پہلے صرف موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الى فرعون انہ طغی، آگے اللہ نے فرمایا اذهبا، تم دونوں جاؤ، الى فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہے، فقولا له قولا لینا، دونوں اس کو جا کر نرم طریقے سے بات کرنا اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی دی، وحی میں احکامات دیے، پھر فرعون کی طرف جا کر دعوت دینے کا امر فرمایا، دعوت جب دی جا کر کافی عرصہ دعوت دیتے رہے، اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اجازت دی
کہ تم اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے مہاجر ہو کر نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے۔ جدھر جا رہے تھے آگے پانی تھا، دریا تھا، پیچھے پھر فرعون اور اس کے لشکر کو بھی علم ہو گیا، وہ بھی پیچھا کرتے ہوئے نکل پڑے۔ بنی اسرائیل بڑے گھبرا گئے، تھی تو بڑی نافرمان قسم کی قوم۔ قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ ان کا مختلف مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ آگے پانی دیکھا، پیچھے فرعون کے لشکر کا علم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے۔ آگے جاتے ہیں پانی ہے، پانی میں ڈوب جائیں گے، پیچھے جاتے ہیں فرعون اور اس کا لشکر چڑھ آیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر یہ ایک اور معجزہ عطا فرمایا، پانی میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ اس راستے پر چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے دریا عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے جب وہ بنا ہوا راستہ دیکھا، وہ بھی اس کے اوپر چل پڑا اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ جب پورے لشکر سمیت اس راستے کے اوپر فرعون چل پڑا، اللہ وحدہ لا شریک نے پانی جاری فرما کر فرعون اور اس کے متبعین کو وہاں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد میدان تی میں جا کر موسیٰ علیہ السلام رہے اور وہاں پھر اپنے بھائی ہارون کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اس قوم کا خیال کرنا، اور خود تورات لینے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف گئے۔ یہ قرآن حکیم میں تفصیل کے ساتھ سورۃ طٰہٰ میں اور دیگر سورتوں میں تذکرہ موجود ہے۔ میں نے اختصار سے اشارات عرض کیے ہیں، آپ ذرا اس کے اوپر توجہ کریں۔ میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے تورات اس وقت عطا فرمائی جب فرعون اور اس کے پیروکار ڈوب چکے تھے۔ فرعون کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات نہیں ملی، تو آخر فرعون کو کس جرم کی سزا میں مارا گیا؟ کیونکہ آسمانی کتاب تو ابھی آئی نہیں تھی، وہ کس وحی کا منکر تھا؟ فرعون اس وحی کا انکار کر رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے سوا نازل ہوئی تھی۔ وہ تورات کا منکر نہیں تھا کیونکہ تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، وہ اس حدیث موسیٰ کا منکر تھا جو تورات کے سوا اللہ نے وحی کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص قرآن کے سوا حدیث رسول کے وحی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی فرعون کی ڈگر پر اور اس کے راستے پر چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تورات کے سوا جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف وحی کی، تو پھر معلوم ہوتا ہے جب تورات کے سوا وحی موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے تو قرآن کے سوا وحی حدیث رسول کی صورت میں محمد رسول اللہ پر آئی ہے۔ نعرہ تکبیر! اور قرآن کی جو آیت میں نے شروع میں سورہ نساء کی ذکر کی، اللہ نے اس میں دو چیزوں کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی ہے اور حکمت بھی نازل فرمائی ہے۔ یہی بات اللہ نے دوسرے پارے میں طلاق کے احکامات بیان کرتے ہوئے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے طلاق کے مسائل سورۃ البقرہ میں دوسرے رکوع آخری پاؤں کے اندر جا کر ذکر فرمائے، اور یہاں ذکر کیا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی جو نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، یعظکم بہ، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ رب کے قرآن سے پوچھو یہ حکمت ہے کیا جو اللہ نے نازل فرمائی؟ یہ کسی حکیم کی کوئی دوائیاں یا نسخے نہیں ہے جس کو حکمت سے تعبیر کرو۔ حکمت بھی اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ کیا چیز تھی۔ 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات
امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، فرمایا وَاذْكُرْنَا، نبی کی بیویوں یاد کرو، ما اس چیز کو جو یتلا تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، نبی کی بیویوں کے گھروں میں کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ اللہ نے آگے من بیانیہ کے ساتھ اس کی تفصیل فرمائی ہے، من آیات اللہ، ایک اللہ کی آیتیں، اور دوسری چیز والحکمہ، نبی کی بیویوں کے گھروں میں یا اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یا حکمت پڑھی جاتی تھی۔ وہ حکمت کیا ہے؟ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابواب التفسیر کے اندر جا کر سورۃ احزاب کی تفسیر میں قتادہ بن دعامہ السدوسی علیہ رحمہ مفسر قرآن سے اس آیت کریمہ کی تفسیر صحیح بخاری میں یہ بیان فرمائی ہے کہ من آیات اللہ سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، والحکمہ سے مراد رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور یہی معنی امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں، احکام القرآن میں، امام طبری نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر، بلکہ امام ابن القیم علیہ رحمہ نے اجتماع و جیوش المعطلہ کے اندر اس کے اوپر ائمہ کا، اسلاف کا اتفاق نقل فرمایا ہے کہ سلف صالحین سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں کتاب کے ساتھ جہاں حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے، کتاب سے مراد رب کا قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی پاک کی سنت و حدیث ہے۔ اس لیے اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کا طریقہ، اہل حدیث کے لیے عقیدہ، احکام جہاں سے نکلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وحی قرآن کی صورت میں ہے اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ وہی بات جو نبی علیہ السلام نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کہی تھی، امام مالک نے اس کو مرسلاً اپنی موطا میں نقل کیا ہے، لیکن ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں اس کو مسنداً بیان فرمایا ہے، اور تاریخ اصبہان میں بھی ابو نعیم اصبہانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا، لوگو ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ ہے و سنت رسول ہی، میں تم نے ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے پیغمبر کی سنت ہے۔ تو اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کے احکام قرآن اور سنت پر مبنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر مبنی ہے، وہی الہی کے اوپر مبنی ہے، اور واحد اہل الحدیث ہی ایسے ہیں جو قرآن کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ لاہور میں ایک شخص ہے حدیث کا منکر، ڈاکٹر قمر زمان، اس نے حدیث کے اوپر ضرورت حدیث کے نام سے کتاب لکھی۔ اس نے کہا اس دنیا میں جتنے لوگ بھی اسلام کے دعوے دار موجود ہیں، ہر طبقے کے لوگ حدیث کا کسی نہ کسی رنگ میں انکار کرتے ہیں، اگر کوئی طبقہ ایسا ہے جو صحیح معنوں میں حدیث کی حفاظت کرتا ہے تو وہ صرف اہل حدیث ہے۔ تو اہل الحدیث قرآن کا بھی محافظ ہے اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محافظ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن پر ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے انہی دونوں چیزوں کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ مالک الملک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، جس وقت آپ کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے ساتھ جلدی جلدی قرآن حکیم کی قرات شروع کی۔ اللہ مالک ملک نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، فرمایا آپ اپنی زبان کو جلدی کی وجہ سے حرکت مت دیجئے،
इन्ना अलैना जमाहू व कुराना, यकीनन हमारे जिम्मे इस वही को इकट्ठा करना और इसकी किरात है। फैदा कराना हो फत्तबे कुराना, जब हम इसकी किरात करें तो आप उसके पीछे किरात करें। पहले फरमा इन्ना अलैना, इन्ना बिला शक्को शुबा, अलैना हमारे जिम्मे है, जमाहू इस वही को इकट्ठा करना, और वह कुरान और इसकी किरात, इसकी पढ़ाई और तिलावत ये भी हमारे जिम्मे है। आप फिक्र न करें, कुरान वही ये जमा होगा और इसकी किरात भी होगी, आप पीछे पीछे पढ़ें। यही इन्ना अलैना अल्लाह ने आगे बयान किया। फिर फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, पहले फरमाया कुरान वही ये जमा करना हमारे जिम्मे है, वही इन्ना अलैना आगे फिर जिक्र फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयानहू, इस कुरान का बयान भी हमारे जिम्मे है। सुभान अल्लाह। कुरान की भी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली, कुरान के बयान की हिफाजत भी अपने जिम्मे ली। वो कुरान का बयान है क्या जिसकी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली? ये भी अल्लाह के कुरान से पूछ लो। सूरतुल नहल में अल्लाह ने फरमाया है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपकी तरफ ये जिक्र इसलिए नाज़िल किया है लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप इसको लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का जो बयान खोल खोल कर किया है वो भी अल्लाह की तरफ से किया है, और उसी बयान की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद लेकर फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। मुबय्यन रसूलुल्लाह को बनाया अल्लाह ने, कुरान के अहकामात जो दिए उसकी शरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाई, और अल्लाह की वही की रोशनी में वो शरह हुई, और अल्लाह के नबी ने जो उसका बयान किया है खुद अल्लाह कुरान में सूरत क़ियामा में कहता है इन्ना अलैना बयानहू, इस कुरान का बयान भी हमारे जिम्मे। बाद लोग ऐसे हैं जो हदीस का इनकार करते हुए इस तरफ जाते हैं, कहते कुरान ही सिर्फ वही है, और ये वही जो है किसी शरह और तफसीर की मोहताज नहीं है, कुरान अरबी जुबान में है। हम कुरान का कोई लफ्ज ऐसा आ जाए जिसका मतलब मालूम ना हो तो अरबी जुबान की डिक्शनरियां खोल कर तर्जुमा देखकर तो इसका मतलब समझ सकते हैं। आज कोई शख्स कितना भी बड़े से बड़ा अरबी दानी का दावेदार हो, वो उन सहाबाए किराम की अरबियत का मुकाबला नहीं कर सकते जिनकी मादरी जुबान अरबी थी, जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ था, जिन्होंने कुरान की हिफाजत करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। वो सहाबाए किराम भी कुरान की तफसीर समझने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे। सही बुखारी में हदीस है, मशहूर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान की जो वही नाज़िल फरमाई है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने रोजे के अहकामात बयान करते हुए सूरतुल बकरा के अंदर इरशाद फरमाया है। अल्लाह ने रोजे का एक टाइम बयान करते हुए फरमाया कुलू वशराबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयसु मिनल खैतिल अस्वद, कि तुम खाओ और पियो यहाँ तक कि फजर के वक्त सफेद धागा स्याह धागे से वाज़ेह हो जाए। अब अल खैतुल अबयस और अल खैतुल अस्वद, क्या अरबी आम तालिब इल्म भी जानता है इसका तर्जुमा क्या है? खैत अरबी में धागे को कहते हैं, अब ये सफेद को कहते हैं, अस्वद काले को कहते हैं। साहबा अरबी जुबान जानते थे, अरबी लुगत से वाकिफ थे। उन्होंने जब ये आयत करीमा सुनी, बाद साहबा ने सफेद और स्याह धागे लेकर सराहने के नीचे रख लिए, बाद ने पिडलियों के साथ बांध लिए। लुगत से वाकिफ वो भी थे, आले जुबान थे, लेकिन कुरान की इस आयत के समझने में खता हुई। बेलाकर सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो सारी रात धागे देखते रहे हैं कि सफेद कौन सा है और स्याह कौन सा है, हमें तो पता नहीं चला, यहाँ तक अच्छी तरह रोशनी हो गई। आपने फरमाया मेरे साथियों, इस मुकाम पर इस आयत करीमा का वो मतलब नहीं है जो तुमने समझ लिया। यहाँ पर सफेद धागे से मुराद सफेद सुबह का निकलना है और स्याह धागे से मुराद रात की तारीकी का खत्म होना है। आले जुबान होने के बावजूद कुरान का मफहूम समझने में उन्हें साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत पड़ी।
جب صحابہ علیہ زبان ہونے کے باوجود لغت کی روح سے قرآن کی شرح سمجھنے سے قاصر تھے، انہیں صاحب قرآن، صاحب وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، تو آج کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم عربی لغت کی روح سے قرآن کا مطلب حل کر لیں گے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بخاری میں ایک دوسری مثال عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جب آیت کریمہ نازل کی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا اختلاط نہیں کیا، وہ امن اور ہدایت والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کہتا ہے ایمان لا کر ایمان کے ساتھ ظلم کا اختلاط نہیں کیا تو صاحب ایمان ہے، امن والے ہیں، ہدایت والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے آ کر کہتے ہیں ایونا لم یظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ظلم کس سے نہیں ہوتا؟ ہر انسان سے ظلم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظلم کا معنی تو وضع شیء فی غیر محلہ ہی، کسی بھی چیز کو اس کے مناسب مقام سے اٹھا کر نامناسب مقام پر رکھ دینے کا نام ظلم ہے۔ تو کون سا وہ انسان ہے جس سے چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہوتا؟ تو پریشان ہو گئے، ظلم کا مطلب نہ سمجھ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھ لیا، یہ عام ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ ظلم مراد ہے جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ تو ایمان لا کر جس نے ظلم نہیں کیا، مطلب یہ ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، وہ شخص ہدایت والا اور امن والا۔ تو بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں حدیث کی کتابوں سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تشریح اور تعبیر صحیح معنوں میں وہ ہوگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ آپ کی سنت میں، آپ کی حدیث میں، آپ کے اقوال میں، آپ کے فرامین اور ارشادات میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں، آپ کی سیرت اور کردار اور کریکٹر میں، اور آپ کے سامنے صحابہ نے جو اعمال کیے اور آپ نے منع نہیں فرمایا، جس کو محدثین تقریر سے تعبیر کرتے ہیں، آپ کی تقریرات کی صورت میں محفوظ ہے، اور اس کے بغیر قرآن کا مفہوم سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی طرف، اور اہل الحدیث ہی کا یہ دعویٰ، یہ منہج، یہ طریقہ، یہ عقیدہ، یہ عمل ہے کہ جب بھی لوگوں کو دعوت دیں گے کسی شخصیت کی طرف، کسی علاقے خطے کی طرف دعوت نہیں ہوگی، ان کی جب بھی دعوت ہوگی یا اللہ کے قرآن کی طرف ہوگی یا صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی طرف ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بہت سارے لوگ، میں نے شروع میں اختصار سے یہ بات عرض کی، ایسے ہیں جو کسی نہ کسی رنگ میں حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور حدیث کے انکار میں آج ایک بات یہ بھی ذہن میں بٹھا لیجئے، آپ کو جتنے بھی حدیث کے منکر اس دنیا میں ملیں گے، کلیتاً ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہوں یا بعض کو مانتے ہوں، بعض کا انکار کرتے ہوں یا تعویلیں کرتے ہوں، ان سب کا مرجع اور مرکز آپ کو پیچھے یہ حنفی حضرات ملیں گے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کسی بھی حدیث کے انکار کرنے والے شخص کی کتاب تقریر مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں، وہ آپ کو محدثین کے خلاف تو زبان کھولتا ہوا نظر آئے گا، کسی حنفی فقیہ کے بارے میں وہ آپ کو کچھ بھی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے راستہ دیا ہے حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کو۔ میں صرف ایک مثال عرض کرنے لگا ہوں، ایک کتاب ہے اردو زبان میں تذکرۃ الرشید، اس کے اندر تھانوی صاحب کا ایک خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ جس وقت کوئی ایسی حدیث صحیح اور صریح بھی ہو وہ کسی تقلید کرنے والے شخص کے سامنے آتی ہے اور اس کے امام کے قول کے خلاف ہوتی ہے، تو کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اول اس کے دل میں اس حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے حدیث کا انکار کرتے ہیں، اگر انکار نہ کر سکے تو پھر اس کو تعویل کی فکر ہوتی ہے کہ اس حدیث کی کوئی ایسی تعویل کرو کہ حدیث سے جان چھوٹ جائے، خواہ وہ تعویل کہتا کتنی دور کی کیوں نہ ہو، اور اس کے اپنے دل میں بھی اس کی تعویل کی کوئی وقت نہ ہو
پھر بھی تعویلیں کر کے حدیث کو انکار کر دیں گے. اور بالکل یہ معاشرے میں چیز موجود ہے. آپ جب لوگوں کو ایسی حدیث پیش کرے جو ان کے عقیدے میں عمل میں نہیں ہے تو پہلے تو انکار ہی کریں گے نا, یہ حدیث ہمارے امام کو نہیں پتا تھا, ہمارے مفتی کو نہیں پتا تھا, ہمارے مولوی اتنا بڑا عالم ہے فلانے مدرسے کا پڑھا, اس کی اتنی ڈگری, اس کو حدیث کا نہیں پتا تھا, آج تم ہمیں بیان کرتے ہو. تو تعویلیں کر کر کے حدیث سے جان چھڑائیں گے. مفتی احمد یارحان گجراتی نے بھی اپنی کتاب جال حق میں تقلید کے چیپٹر میں یہ بات لکھی. اس نے کہا یہ جو ائمہ اربعہ ہے ان کے اندر ہی دین ہے, اس سے باہر نکلنا گمراہ ہونے, جہنم میں جانے, خواہ وہ بات قرآن کے مطابق کیوں نہ ہو, خواہ وہ بات حدیث صحیح کے مطابق کیوں نہ ہو یا صحابی کے قول کے مطابق ہی کیوں نہ ہو, اس سے باہر نکل کے بات کرو گے, خواہ قرآن کی کرو حدیث کی کرو, وہ جہنم میں جانے کے مطابق. اور دوسرا طبقہ جو میں نے اشارے میں شروع میں بات عرض کی, وہ تو حدیث تو دور کی بات ہے, وہ تو یہ جو قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے اس کے بھی قائل نہیں ہے. ان کی بڑی بڑی جتنی امہات الکتب ہیں عقیدہ کی کتابوں سے, تفسیر کی کتابیں, حدیث کی کتابیں, ان کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ عقیدہ موجود ہے. یہ قرآن جو مسلمانوں کے گھروں میں ہے یہ صحیح نہیں ہے. پھر کہا جائے کہ آپ یہ قرآن پھر پڑھتے کیوں ہیں, اس کا جواب بھی ان کے علماء نے یہی لکھا ہوا ہے, اس لیے پڑھتے ہیں کہ اصل قرآن امام مہدی لے کر غار میں چلے گئے ہیں اور ہم جو ہے مجبور ہیں ان کے حکم کے مطابق اسی قرآن کو پڑھنے کے. جب وہ اصل قرآن لے کر آئیں گے تو پھر بے حسب تنزیل خدا پڑھا جائے گا. تو وہ تو حدیث کی دور کی بات ہے, وہ قرآن شریف جو ہے اس کے بھی صحیح معنوں میں ماننے کے قائل نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث ایک ایسا طبقہ ہے, حدیث ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت اگر کی ہے تو اہل الحدیث نے کی ہے, باقیوں نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی. میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں, عوامی سی مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بڑا رائج ہے, جب بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو خامد اپنی بیوی کو غصے میں آ کر طلاق 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 کہہ دیتا ہے. جب وہ 3 طلاقیں دے بیٹھتا ہے اس کے بعد پھر اس کو پریشانی لائق ہو جاتی ہے. جب وہ ٹھکانے آتی ہے تو پھر گھر والے بھی پریشان, سسرال میکے والے سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب جب وہ اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے سوائے ایک حل کہ وہ ہے حلالہ کروا لو, حلالہ کرا لو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یقین جانے بعض ایسے سادے لوگ بھی موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا حلالہ ہوتا کیا ہے. میرے سامنے اللہ کا قرآن کھلا, میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں. ایک دفعہ سکیم موڑ لاہور میں ابو بکر صدیق مسجد میں ہوتا تھا, ایک نوجوان میرے پاس آیا روتا ہوا, بچے اٹھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے 2-3, تو میرے پاس آ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی رو کیوں رو, کہنے لگے بس مفتی صاحب مسئلہ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہتے میں نے بیوی کو طلاق دے دی, وہ بچے چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی ہے. تو میں اپنے مولوی صاحب کے پاس شاہ فرید قبرستان میں مفتی سعید صاحب تھے ان کے پاس گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم فتوا تو دے دیں گے لیکن بیوی کو ساتھ لے آ, اس کا حلالہ ہوگا تو اس کے بعد تیرا مسئلہ حل ہوگا. کہنے لگا مجھے پتا نہیں تھا حلالہ ہوتا کیا ہے. میں نے پوچھا بھی حلالہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہ کسی آدمی کے ساتھ 2-3 دنوں کے لیے نکاح کر دیں گے, وہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے, اس کے بعد وہ پھر جو صحبت کر کے طلاق دے دے گا, پھر تیرے نکاح میں دیں گے. تو پریشان نہ کہنے. اس نے مجھے یہ بھی کہا پریشان نہ ہو, ہمارے ہاں مدرسے میں ہمارے قاری صاحب بندوبست موجود ہے. تو کہتے میں رونے لگ گیا, روتا ہوا. پھر کہتے جب میں رونے لگ گیا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. مفتی مجھے کہنے لگا ہماری بات پر تمہیں تو یقین نہیں, اگر آتا تو غلط فتوا لینا تو سکیم اور بابیوں کی مسجد ہے وہاں چلا چلا. تو پھر وہ میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ صرف مفتی سعید کو اتنا کہہ دیں کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اب بندوبست ہے یہ لکھ کر مجھے دے دے, باقی پھر میرے محلے کا میں جانوں اور یہ, اور میں آپ کے سسرال کے ساتھ بات کرتا ہوں. پھر اس کے سسر سے بات کر کے اس کو مسئلہ سمجھایا. اب یہ حلالے کا مسئلہ جب بتاتے ہیں تو اس کے سوا حل کوئی نہیں نکلتا ان کے ہاں, تو بندہ مجبور ہو جاتا. تھوڑی بہت غیرت والا بندہ ہونا تو وہ پھر اہل حدیثوں کی طرف رجوع کر لیتا ہے. آتا ہے آ کر حضرت جی کیا ہوا, حلالہ کا مفتی مسئلہ بتا رہے ہیں, میں طلاق دے بیٹھا ہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں بیوی کا حلالہ کروں گا پھر میرے پاس آ جائے. تو آپ مجھے قرآن و سنت کی روح سے فتوا دیں. تو ہمیں پھر دعوت کا بھی موقع آتا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی آج مسئلہ طلاق میں تجھے قرآن اور سنت کی ضرورت پڑ گئی ہے, باقی مسائل میں تمہارے علماء قرآن سنت نہیں بتاتے. اگر تم صحیح معنوں میں
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ماننے کو تیار ہو تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ جب حلالے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابن ماجہ میں، نسائی میں، دارقطنی میں، حاکم میں، بیہقی میں، فتح الباری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ایک بریلوی عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، پیر کرم شاہ صاحب بھیرے والے، انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں اس حدیث کا ترجمہ یہ لکھا ہے، حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ اب ایک طرف اب یہ حدیث آ گئی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلالہ کرنے والا بھی لعنتی اور کروانے والا بھی، مفتی جواز کا فتویٰ دے رہا ہے۔ اب اس حدیث کا کیا کریں؟ تو حنفی علماء نے جب دیکھا کہ حدیث میں لعنت کے لفظ ہیں، اب اس حدیث سے جان چھڑانے کے لیے اس کی پھر تعویل شروع کر دی۔ تعویل کیا کی؟ فقہ حنفی کی کتاب مستخلص الحقائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے، جو دہلی کا چھاپا ہے، اس کا 126 صفحہ ہے، اور جو افغانستان کابل سے چھپی ہے اس کا 199 صفحہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حلالے والی لَأَلَّا أَرَادَ بِاللَّانِ الرَّحْمَةِ، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے مراد رحمت لی ہو، کہ حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار اور کروانے والا بھی رحمت کا حقدار، لعنت کو رحمت میں بدل دیا حدیث کے انکار کے لیے۔ تو یہ معاشرے کے اندر حدیث سے بغاوت کا نتیجہ ہے کہ حدیث ماننے کو تیار نہیں ہوں گے لیکن وہ بغیرتی والا عمل قبول کر لیں گے۔ کون سا غیرت مند شخص ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے سنن کبریٰ بیہقی میں، میرے پاس اگر ایسا بندہ لایا گیا جو حلالہ کرنے والا ہے تو آپ فرماتے تھے میں اس کو رجم کر دوں گا، کیونکہ حلالہ شرن جائز نہیں، اس پر لعنت وارد ہوئی، یہ تو زنا کے زمرے میں ہے۔ تو حدیث رسول کو جان چھڑانے کے لیے پھر تعویل کر ڈالی، تعویل بھی ایسی بے جا قسم کی جو بہت سارے حرام کاموں کو حلال بنانے کا راستہ کھولتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، اہل حدیث نہ بے جا قسم کی تعویلیں کرتا ہے، نہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن نازل فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی طرح اللہ نے اس قرآن کی تعبیر، اس کی تفسیر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنی تقریرات کے ساتھ اللہ کے احکامات کو کھول کر واضح کیا۔ تو اہل حدیث کا عقیدہ، دعوت، نقطہ نظر اللہ کے قرآن کے اوپر ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے اوپر ہے۔ اور قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے انہی دو ہستیوں کی بلا مشروط اطاعت کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو میری پیروی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ کہیں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ فرمایا فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کہتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے۔ اس نے تو قرآن کی ابتدا میں ہی فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ لیکن اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام اور حدیث کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات کی اہمیت بتانا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رب العالمین ہونے کی قسم، مجھے رب کعبہ ہونے کی قسم، رب جبریل ہونے کی قسم، رب میکائیل ہونے کی قسم، رب اسرافیل کی قسم، رب ملک الموت ہونے کی قسم، رب موسیٰ عیسیٰ کی قسم نہیں فرمایا۔ فلا وربک، فرمایا مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے قسم اٹھا کے کہا لا یؤمنون
وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اختلافات میں، تنازعات میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مانے۔ جب کوئی جھگڑا ہو، اختلاف ہو، فیصلہ کرنا ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل ہوں گے۔ آپ کو جو فیصل نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے وہ ایمانداری نہیں ہے۔ جب آپ دنیا سے چلے گے تو اب فیصلہ کدھر آئے گا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، بڑے بڑے ائمہ تفسیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ اطیع اللہ کا مطلب اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، اطیع الرسول کا معنی رسول اللہ کی سنت اور حدیث کی طرف آ جاؤ۔ جب آپ دنیا میں نہیں، آپ کی تعلیمات زندہ ہے، آپ کے فرامین موجود ہے، آپ کی حدیث و سنت موجود ہے، اب فیصلہ کوئی بھی کسی مسئلے کا ہوگا تو رب کے قرآن پر ہوگا یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر ہوگا۔ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی، بنیادی بات کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہماری دعوت، ہمارا پروگرام، ہمارا لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین اسلام اللہ کی وحی پر مبنی اور وہی قرآن اور سنت کی صورت میں، اور اس کے اصل محافظ اور اصل ماننے والے اہل الحدیث ہے جن کے تمام احکام یا رب کے قرآن سے ہے یا رسول اللہ کی حدیث اور سنت سے ہے۔ باقیوں نے یا حدیث کا انکار کیا یا پھر بعض یار لوگوں نے رب کے اس اصل قرآن کا بھی انکار کر دیا ہے۔ اس کی بڑی ساری وجوہات ہیں، کیونکہ میرا وہ عنوان نہیں ہے، میں نے سامنے یہ بات رکھی کہ اصل چیز آپ کے سامنے رکھی دے کہ ہمارا عقیدہ، منہج، طریقہ کیا ہے، کہ ہم دعوت کیا دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ باقی جتنے علماء، بزرگ، ائمہ دین، فقہاء، محدثین، مجتہدین آئے ہیں، سب کا ہم احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن اطاعت کے واجب ہونے کے لیے اور اتباع بغیر کسی شرط کے اگر ہم کسی کی مانتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہی دعوت، یہی طریقہ ائمہ کا، فقہاء کا، بڑے بڑے اجلہ علماء کا تھا، بڑے بڑے ائمہ حدیث، امام مالک، شافعی، احمد، بڑے بڑے ائمہ حدیث یہی دعوت لوگوں کو دیتے تھے۔ ایک آخر میں مثال عرض کر کے کچھ آپ بھائیوں کے سوالات آگے ان کے جواب عرض کرتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے، قرآن کے، سنت کے، فقہ کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، ابن ابی حاتم رازی نے اسی طرح اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ ہلکا درس تھا ان کا، تو ان کے ایک شاگرد عبداللہ ابن وہب جو مصر کے بہت بڑے امام محدث فقیہ تھے اور امام مالک کے شاگرد تھے، امام مالک علیہ رحمہ سے مسئلہ پوچھا۔ کیا مسئلہ پوچھتے ہیں؟ کہتے جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں جو خلال ہے اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا لیس ذالک علی الناس، چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا دوران وضو، یا مدینے میں لوگوں کے اندر تو یہ عمل موجود نہیں ہے کہیں بھی۔ جب لوگ تھوڑے سے رہ گئے، عبداللہ ابن وہب نے امام مالک علیہ رحمہ کے قریب ہو کر کہا حضرت عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس اس مسئلے میں رسول پاک کی ایک سنت موجود ہے۔ اب سنت سگیرت بیان کر رہا ہے، استاد کے علم میں نہیں ہے۔ اب ذرا غور کریں، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اکثریت اگرچہ مکہ مدینہ میں تھی، لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کو بعد اعمال کرتے دیکھا یا آپ سے کوئی فرامین سنے، دنیا کے مختلف خطوں میں چلے گئے۔ تو ان میں ایک صحابی مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کی طرف چلے گئے، تو مصری لوگوں نے ان سے یہ حدیث سنی۔ تو امام عبداللہ بن وہب مصر کے رہنے والے تھے، امام مالک فرماتے ہیں چلو بیان کرو کیا تمہارے پاس سنت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے جو ہے امام لیث بن سعد نے، عبداللہ ابن لہیہ نے اور عمر بن حریث نے حدیث بیان کی۔ یہ تینوں مصر کے بہت بڑے فقہاء محدثین تھے، ان کی سند سے حدیث بیان کی کہ مستورد بن شداد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو چھوٹی ہاتھ کی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے۔ امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا ان ھذا الحدیث حسن واللہ ما سمعت الا الساعہ، یقیناً یہ حدیث درست ہے، اللہ کی قسم میں نے اسی وقت یہ حدیث سنی ہے، پہلے نہیں سنی تھی۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن وہب کہتے ہیں اس کے بعد امام مالک سے جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی سے خلال کرنے کا، امام مالک نے جب سے حدیث سن لی تو اسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ مدینے میں لوگوں کا عمل ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث سنت معلوم ہو گئی تو پھر رسول اللہ کی سنت کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تو
تو ائمہ کا یہی منہج، یہی طریقہ تھا کہ ان کے پاس بھی کوئی مسئلہ آ جاتا، جو بھی مسئلہ ان کے پاس آتا، اگر قرآن اور سنت معلوم ہے بتاتے، نہیں معلوم تو اس کو سکوت اختیار کر لیتے اکثر، اور جب کوئی حدیث سنا دیتا تو رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے پھر کسی کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ ایک بھائی نے سوال لکھا ہے، جو شخص اللہ سے بچنے کے لیے اہل حدیث ہو جائے اور اقرار کرے کہ میں اہل حدیث ہوں اور بعد میں مکر جائے، اس کا نکاح ہوگا یا نہیں؟ نکاح تو اہل اسلام جو بھی ہیں، خواہ کفار بھی کیوں نہ، ایجاب و قبول سے تو نکاح تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک میں نے عرض کیا کہ ایک موقع ہوتا ہے اس کو بات سمجھانے کا، کہ تمہارے علماء جب یہ تمہیں حلالے کا مسئلہ بتاتے ہیں تو اس وقت تم کہتے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، تو باقی احکام کے لیے تمہاری غیرت گوارا کر لیتی ہے۔ احکام دیکھنے ہیں تو جب یہ قرآن حدیث سے لینے آگے ہو تو باقی مسائل بھی قرآن اور حدیث سے ہی لیا کرو۔ ہمارے نزدیک تو نکاح ہو جائے گا، لیکن ان کے نزدیک نکاح نہیں ہوگا، ان کے نزدیک زنا ہی ہوگا۔ یہ بات کہتے ہیں نماز جنازہ میں دعاؤں میں بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم حدیث میں موجود ہے وہ تو یہ ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگا کرو۔ سب کو حکم ہے، سب کو دعا مانگنی چاہیے۔ اب وہ لوگ جن کو دعائیں آتی نہیں ہیں، اسلام نے ان کا بھی حل بتایا، جس طرح سورۃ فاتحہ نماز میں ضروری ہے، اور جس کو فاتحہ نہیں آتی اس کو تسبیح تکبیر تحمید بتا دی ہے، تو اگر وہ آمین کہتے تو آمین بھی دعا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر آمین کے دعا آنے کا باقاعدہ مسئلہ ذکر فرمایا، عطا نبی ربا سے یہ بات نقل فرمائی ہے انہوں نے وہاں پر کہ آمین اس کا معنی ہے اللہ دعا تو قبول فرما، تو یہ بھی دعا ہے، تو دعا یہ بھی کہہ دے گا تو دعا کے حکم میں شامل ہو جائے گا۔ کیا بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے؟ جب میت کو اٹھاتے ہیں تو بلند آواز سے کلمہ شہادت کا تذکرہ کسی آیت حدیث صحابہ کے آثار میں موجود نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہتے ہیں ان کی اپنی فقہ کی کتابوں میں، عالمگیری میں، فتاوی شامی میں، بڑی بڑی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنازہ لے کر چلیں تو آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور بلند آواز کرنا مکروہ ہے۔ تو فقہ حنفی میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، عقیقہ کے متعلق مکمل رہنمائی فرمائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس بچے کا عقیقہ نہ ہو اس کی نیکیوں میں اس کے والدین شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ جو حدیث ہے کل غلام مرتہن بعقیقتہ، صحیح بخاری میں ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے عقیقہ کرنے کے لیے 7واں دن مقرر فرمایا ہے، اگر کچھ اب 7ویں دن نہیں کر سکا تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ تو جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث میں بتایا گیا کہ بچے کو گروی رکھا گیا ہوتا ہے، تو گروی کے احکام سے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو گروی اگر کوئی شخص مقررہ مدت پر چھڑا نہ سکے تو اس کی گروی ضائع نہیں ہوتی، جب بھی پھر اس کو ہمت ہوتی ہے وہ چھڑا لیتا ہے، تو پھر زندگی میں جب بھی اس کو ہمت ہو وہ اپنا عقیقہ کر رہا ہے۔ تو عقیقے کا گروی رہنے کا مطلب جو ائمہ حدیث نے ذکر کیا کہ وہ بچہ اتنی دیر تک سفارش نہیں کرتا ماں باپ کی جب تک اس کا عقیقہ نہ ہو۔ کیا جو پیسے کاروبار میں لگے ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ کاروبار میں لگے ہوں یا گھر میں پڑے ہوں، اگر اتنے ہیں جو زکوٰۃ کا نصاب بنتے ہیں اور سال کا عرصہ بیت چکا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بعض اہل حدیث نماز میں قرات کے بعد بعض آیات کا بلند آواز سے جواب دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ درست بات تو یہ ہے کہ جو قاری ہے نا، قاری قرات کرنے والا، اس کے لیے حدیث ہے، وہ بھی جو سبح اسم ربک الاعلیٰ کا جواب سبحان ربی الاعلیٰ، روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن وہ بھی قاری کے لیے ہی ہے، کیونکہ اس میں لفظ یہ ہے من قرأ سبح اسم ربک الاعلیٰ فلیقل سبحان ربی الاعلیٰ، تو قاری جواب دے سکتا ہے۔ اس کے لیے بخاری شریف میں بھی صحیح حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی قرات کرتے تھے جب رحمت کی آیت آ جاتی تھی تو آپ ٹھہر کر اللہ سے دعا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی تھی تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ کہتے بعض دفعہ حدیث نما اچھا گاؤں میں اکثر لوگ چھتوں پر گوبر مطلب پھیرتے ہیں، اس کی شریعت گوبر حلال جانور کا جو ہے نا، اس کے متعلق تو تقریباً سب ایک دو کے سوا سب کا اتفاق ہے، معقول اللحم جانور جو ہے ان کا گوبر اگر کپڑے کو بھی لگ جائے تو نماز اس میں ہی پڑے تو درست ہے۔ ابن ابی شیبہ میں روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قربانی کا جانور ذبح کیا نا جب، تو ان کے کپڑوں کے اوپر گوبر اور اس کا خون کو لگا ہوا تھا حلال جانور کا، تو انہوں نے انہی کپڑوں کے اندر نماز پڑھ لی ہے، تو گوبر پھیر لیتے تو پھر کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقیں لکھ کر دی جاتی تھیں، کیا واقعہ ہے؟ طلاق میں دفعہ زبان سے کہنے سے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ طلاق زبان سے کہہ دیں تب، لکھ کر کہہ دیں تب، دونوں صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الطلاق میں رسول اللہ کے ایک عام حدیث بیان کی جس سے یہ مسئلہ اخذ کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟
ان اللہ تجاوز عن امتی اما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسے معاف کر دیے ہیں جب تک وہ ان پر عمل نہیں کر لیتا یا بات نہیں کر لیتا۔ تو بات کرنے میں انہوں نے ذکر کیا کہ یا زبانی اگر کہہ دے گا تو بات کرنے میں بات آ جاتی ہے، عمل کی صورت، کتابت بھی عمل کی صورت ہے، تو کتابت کر کے دے دے یا زبانی دے دے، ہر دو صورتوں میں طلاق ہو جائے گی۔ اگر 3 دفعہ بیک وقت طلاق کہنے سے نہیں ہوتی تو نکاح کیسے ہو جاتا ہے؟ بھائی 3 دفعہ طلاقیں دینے سے 3 نہیں ہوتی، 1 تو ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھو، بات کہتے ہیں 3 طلاقیں جب 3 بار کہنے سے 3 ہی ہو جاتی ہیں، بھائی جب نکاح پڑھتے ہو تو اس وقت 3 بار کہتے ہو قبول کی۔ مولوی صاحب نے کہا معاشرے میں رواج ہے، جب وہ نکاح پڑھاتے ہیں نا، فلانی فلانے کی بیٹی اتنے مار میں مجلس میں نے تیرے نکاح میں دی، تو وہ کہہ دیتا قبول کی، 3 بار کہلوا دیتے ہیں۔ اب پوچھے اسے 3 بار نکاح کرتے وقت کہلوایا تو نکاح کتنے ہوئے؟ 1 کے 3 وہ نکاح 1 شمار ہو رہا ہے تمہارا۔ جب گھر کی بربادی کی باری آئی ہے تو تینوں ہی ہو گئی ہیں۔ وہ جیسے یا تو اس کو 3 دے کر بھیجو نا ساتھ ہے، تاکہ 3 الگ الگ نکاح سمجھو، تو 3 دے کر بھیج دو اس کو طلاق میں، پھر ہم کہہ لیں گے چلو 3۔ اس طرح فقہ حنفی کی کتابوں یہ مسئلہ لکھا ہے، ایک بندہ 1000 طلاق دیتا ہے بیوی کو، کہتا ہے 3 واقع ہو جائیں گی، 997 ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، شریعت سے مذاق ہے۔ ہم نے کہا اگر 1000 3 ہو سکتی ہیں تو 3 کا 1 ہونا تو اس سے زیادہ آسان ہے۔ اگر 997 شریعت سے مذاق ہے تو 3 کٹھی دینا بھی تو شریعت سے مذاق ہے نا۔ نسائی میں حدیث ہے، ایک بندے نے 3 کٹھی دے دی تو فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے، تو 3 کٹھی دینا بھی تو شریعت سے مذاق ہے۔ تو 1000 اگر وہ مذاق بنی ہے تو 3 نافذ ہو گئی ہے، تو 3 مذاق بنے گی تو 1 کا نفاذ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر بچہ فوت ہی پیدا ہوا تو اس کا بھی عقیقہ ہے، اس کو 7واں دن آیا ہی نہیں تو عقیقہ اس کا کہاں سے ہے؟ حلالے کے لیے کیا ہوا نکاح اگر حلالہ کرنے والا طلاق نہ دے تو نکاح جائز ہوگا، طلاق دے یا نہ دے وہ نکاح ہے ہی نہیں، لعنت ہے اس کے اوپر۔ جس کام کے اوپر شریعت میں لعنت واقع ہو رہی ہے اس کا وقوع کیسے ہو؟ وہ اگر یہ نکاح ہو گیا ہوتا تو حضرت عمر کیوں فرماتے میں اس پر رجم کروں گا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بکتاب اللہ واطرتی بینوا وتؤجروا۔ بھائیو بات یہ ہے، 2 طرح کی حدیث ہیں۔ اب یہ جو اشکال ہے یہ خاص طور پر شیعہ حضرات کو پیش آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتاب اور اطرت ہے میری۔ اب اطرت سے مراد آپ کا خانوادہ ہے، اہل بیت ہیں۔ اہل بیت قرآن سے پوچھو نا، قرآن کن کو کہتا ہے؟ جن کو قرآن اہل بیت کہتا ہے ان کو تم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ قرآن حکیم نے اہل بیت جو ہے رسول اللہ کی بیویوں کو قرار دیا ہے۔ یہ جو 22واں پارہ ہے نا سورۃ احزاب، میں اس میں تھوڑی سی ایک بات عرض کر لوں۔ 22ویں پارے میں آپ دیکھیں سورۃ احزاب میں جو اللہ نے فرمایا نا، جس کو یہ ہمارے بھائی کہ یہ آیت تطہیر ہے۔ آیت تطہیر سے مراد ازواج مطہرات یہ لوگ نہیں لیتے، آپ غور کریں۔ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، عرض کرنے لگا ہوں اتنی پڑھتے ہیں نا وہ آیت تطہیر۔ تو اس آیت کے پیچھے بھی دیکھیں اور آگے بھی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پورے سیاق میں سارا خطاب رسول اللہ کی بیویوں کو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت اصل میں یہاں کی نہیں تھی، اجتہاد سے غلطی کر کے یہاں رکھ دی ہے۔ کیوں کہ یرید اللہ لیذھب عنکم، کہتے قوم ضمیر جمع مذکر مخاطب کی ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یطہرکم میں بھی قوم ضمیر وہی جمع مذکر مخاطب کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کے بندو اگر آپ قرآن پہ غور کرو تو تمہیں یہ پتا چلے کہ اللہ پاک کے قرآن میں لفظ اہل بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے صیغے مذکر کے ہی آتے ہیں۔ تو میں ایک آیت ابھی میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ، وہی آیات جو شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر ہے تو کیا ہے فقال لأہلہ، اپنے اہل سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ ام کو سو، ام کو سی نہیں فرمایا۔ بیوی ہو عورت ہو تو عورت کی لفظ آتا ہے ام کو سی یا ام کو سو، یہ جو واو ساتھ لگی ہے جمع مذکر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں مذکر تو نہیں تھا، ان کی عالیہ بیوی تھی اور ایک تھی، تو اہل کا لفظ ہے فقال لأہلہم کثوا، یہاں بھی جمع۔ آگے دیکھیے انی آنست نار لعلی آتیکم، وہ کم یہاں بھی آ گیا، بیوی کو کہہ رہے آتیکم، میں تمہارے پاس لے کر آتا ہوں۔ تو وہی قوم جو وہاں
موجود ہے ازواج مطہرات کے تذکرے میں، وہی قوم یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہاں مرکر کیوں نہیں مراد لیتے؟ تو قرآن میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حدیث سے بھی ایک مثال عرض کیے دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی نا پہلی، تو گھر میں آئے تو بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کر، عام خطہ باز صحیح بخاری میں بھی ہے، زملونی، زملو کیا ہے؟ زملینی تو نہیں فرمایا، زملو یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے، کہ بیوی کو رہے ہیں، زملونی زملونی، ہر عام خطیب بھی آپ کو یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ زملونی فرمایا، زملو لفظی ترجمہ اگر کرو تو مانا کہ تم سارے مذکر میرے اوپر چادر اڑا دو، حالانکہ یہ مراد ہی نہیں ہے، وہاں پر بیوی خدیجہ مراد ہے، تو اہل کے اعتبار سے لفظ مذکر ہی قرآن اور سنت میں آیا ہے، اس لیے اہل بیت تو آپ کی بیوی ہیں پہلے نمبر پر، بعد میں اولاد ہے۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اولاد اہل بیت ہے اور ان کی مائیں اہل بیت نہیں ہے، تو کتاب اور اہل بیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت اور آپ کے اہل بیت ان کا عزت احترام کرو، جو وہ بیان کریں اس کو لو، تو ہم کب انکار کرتے ہیں اہل بیت کا؟ اہل بیت تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن وہ اہل بیت میں رسول اللہ کی بیویاں پہلے داخل ہیں، بعد میں اعزازی طور پر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے والدین کریمین بھی ہیں، لیکن اول اس میں ازواج داخل ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کتاب بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اس کے ساتھ احترام آپ کے خانوادے کا بھی اسی طرح ہے۔ آپ کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں جو خانوادہ رسول نے بات بیان کی اور ان سے صحیح ثابت ہو، وہ قرآن کے خلاف ہو یا حدیث رسول کے خلاف ہو، دونوں میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں۔ کہ 7ویں دن کے بعد عقیقہ کرنا جائز ہے، یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری بات بھائی نے لکھی ہے کہ بعض لوگ بچوں میں اکٹھا عقیقہ کرتے ہیں، یعنی کسی جانور میں حصہ ڈال لیا، تو یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھتیجی پیدا ہوئی، بیہقی شریف میں روایت ہے، انہیں کسی نے کہا آپ کے گھر بھتیجی ہوئی ہے، اقی عنہا جزورن، ان کی طرف سے عقیقے میں اونٹ کر لو۔ ام المومنین نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اونٹ کیوں کروں؟ رسول اللہ نے یہ بکرے چھترے بتایا، یہی عقیقے میں ہوگی۔ کہتے ہیں جو بچے فوت ہوائی ماں کے پیٹ میں باہر آئے، اس کی نماز جنازہ ہوگی؟ اگر بچہ جب روح پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد ولد بن جاتا ہے، وہ ساقط بھی ہو جائے تو جنازہ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالسِّقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُغْفَرُ لِوَالِدَيْهِ، جو بچہ ساقط ہو جاتا ہے اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی، تو پڑھ سکتے ہیں جنازہ اس کو۔ آپ وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور واپس ہاتھ منہ پر پھیرتے ہیں، آپ صحیح حدیث سے منہ پر ہاتھ پھیرنے واپس پھیرنے کا ثبوت فراہم کریں۔ میرے بھائیو یہ ہاتھ منہ پر پھیرنا ثابت ہی نہیں، میں نے اس کے اوپر تفصیل سے لکھا ہوا بھی ہے، میری کتاب احکام و مسائل جو اس کے اندر تفصیلی بات موجود ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ جو دعا قنوت میں ہاتھ اٹھانا ہے وہ اس اعتبار سے ہے، جو ہمارے بھائی اٹھاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قنوت نازلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے ہیں، تو وتر کے اندر قنوت نازلہ کرنا صحابہ کرام کے اجماعی عمل سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو رمضان میں صحابہ کا تابعین کا امام بنایا تھا، وہ امام بن کر نماز پڑھاتے تھے، تو وہ رکوع کے بعد یہ نازلہ والی دعائیں پڑھتے تھے، اس میں جب وتر کو نازلہ بنا لیں تو اس میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، مگر نہ رسول اللہ سے رکوع سے قبل ہے وتر، جو صرف دعائے قنوت ہے جس میں اس میں رفع الیدین آپ سے نہیں سکتے۔ کیا نماز جنازہ میں امام جب اونچی آواز سے دعائیں کرتے مقتدی پیچھے اونچی آواز سے آمین؟ یہ میں نے بتا دیا ہے۔ یہ بھائی نے سوال لکھے جہاد کشمیر جائز ہے؟ کشمیر ہو، افغانستان ہو، فلسطین ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمانوں کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو تو ان کی نصرت اور مدد کرنا یہ بالاتفاق جائز ہے۔ امام ابن تیمیہ کے بھی فتاویٰ جو ہے الکبریٰ کے اندر انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، فقہاء حنفیہ شافعیہ مالکیہ سب کی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، اگر مسلمانوں کے کسی خطے کے اوپر کافر حملہ کریں تو اس وقت پھر ایمان کے بعد سب سے بڑا واجب یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس خطے سے کافروں کو نکالا جائے۔ تو قرآن پاک میں سورۃ احزاب کے اندر بھی، توبہ میں بھی، انفال میں بھی مظلوموں کی نصرت کا مسئلہ موجود ہے۔ بس جی، ہر فرض نماز امام دعا کرے تو اس کے بارے میں بتلائیں۔ بھئی فرض نماز کے بعد امام و مقتدی اپنی اپنی دعائیں تو حدیث میں ہیں،
البتہ یہ جو روٹین ہے اس کا ثبوت میرے علم میں کہیں نہیں ہے۔ اور کوئی مسئلہ رفع دین کرنے کی کوئی قولی حدیث بات سمجھو ایک، یہ جو حدیث کا منکر ہوتے ہیں نا خواب صراحتاً یا اشارتاً، ان کو کسی مسئلے میں قولی حدیث دکھاؤ نا تو کہتے ہیں فعلی دکھاؤ، فعلی حدیث دکھاؤ نا تو پھر ان کا مطلب ہوتا ہے قولی دکھاؤ، کیونکہ نہ ماننے کے ہلے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا قول ہو تب بھی ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، آپ کا عمل ہو تب بھی ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر فعلی تو اسے کثیر تعداد موجود ہیں، اور سائل کے سوال سے بھی پتہ چل رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ فعلی حدیثیں ہیں۔ اب وہ قولی کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے مطلب دو باتیں یاد رکھو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب وہ پہلی رفع دین کرتا ہے تو وہ کس قولی حدیث کی بنیاد پر کرتا ہے؟ اگر قول کے اوپر ہی رفع دین ہے نہیں ہے تو پہلی رفع دین کرتا ہے، وطروں میں رفع دین کرتا ہے، عید کی تکبیرات میں رفع دین کرتا ہے، تو کس قولی حدیث کی بنیاد پر کرتا ہے؟ اگر وہاں کوئی قولی حدیث نہیں ہے، فعلی حدیث سے دلیل لی ہے، تو باقی آگے فعلی حدیث دلیل کیوں نہیں بنتی؟ یہ حنفیوں کی کتاب نصب الرایا میں علامہ ذیلی حنفی نے لکھا ہے کہ پہلی رفع دین جو ہے اس کے دوام اور ہمیشہ ہونے کی دلیل عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم میں ہے۔ تو جو بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے وہ اگر پہلی کے دوام پر دلالت کرتی ہے تو اس کے اندر آگے رکوع والی رفع دین بھی ہے، رکوع سے اٹھنے والے بھی، تو وہ اس دوام پر دلالت کیوں نہیں کرتی؟ دوسری بات آپ کا قولی کا بھی شوق پورا کر دیتا ہوں، ماننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ امام ترمذی علیہ رحمہ کی جو ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، امام ابن سید الناس علیہ رحمہ نے جو اس کی شرح لکھی ہے، الحمدللہ میرے کتب خانے میں وہ کتاب موجود ہے، اس کے اندر امام ابن خزیمہ کی کتاب الصلاۃ سے باسند صحیح یہ روایت لا، علامہ ذیلی نے بھی نصب الرایا کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاؤں اللہ تی کانا یصلی بنا و یامر بہا، جو نماز رسول اللہ ہمیں پڑھاتے بھی تھے اور ہمیں حکم بھی دیتے تھے ایسے پڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی تو شروع میں بھی رفع دین کی، رکوع جاتے وقت بھی کی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی کی۔ فرمایا یہ وہ نماز ہے کانا یصلی بنا جو آپ ہمیں پڑھاتے تھے، وَيَأْمُرُ بِهَا اور حکم دیتے تھے اس کے پڑھنے کا۔ کہتے مقلد مولوی اپنے دروازے پر یا لالا کی ضرورت موجود ہے کیا یہ قرآن و حدیث سے استدعا ہے؟ میرے بھائیو جب یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ حلالے کی جگہ بھی موجود ہے تو استدعا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جو میں نے واقعہ عرض کیا، میں نے اللہ کا قرآن میرے سامنے موجود ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں بالکل اسی طرح اس نے میرے سامنے آ کر بیان کیا۔ اس طرح یہ جو کرتے ہیں جو انتظام کیا ہوا تو یہ استدعا نہیں تو اور کیا ہے؟ پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ حقیقت ہے، لعنت کا لفظ بھی وارد ہے، پھر طویلیں کر کے لعنت کو رحمت میں بدل دینا تو یہ بھی تو استہزاء ہی ہے۔ اللہ مالک الملک استہزاء سے محفوظ فرمائے، کتاب اور سنت کا سچا پیروکار بنائے، اور مسلک اہل الحدیث جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر مبنی ہے اللہ ہمیں اس کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔